دنیا دار جتنا عرصہ تک دنیا کرتا ہے اتنی دیر تک تم اپنا دین کرو. وہ کب تک دنیا کرتا ہے تم کب تک دین کرو. وہ اپنی دنیا سے باہر نہیں آتا تم دین سے باہر نہ ہو. یہی طریقہ ہے. وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا. دقت کیا ہوتی ہے کہ تم دنیا دار بھی ہونا چاہتے ہو. کہتے ہیں کہ روزہ بھی زندہ رکھا جائے تو عید کا ثواب بھی ملے. کیسے ملے؟ یہ جو ہوتی ہے نیکی یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی, اپنے لیے بھی نہیں ہوتی, یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر یہ کرو تو تم نیکی کرو گے آنیسٹی ہو جائے گی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں, دشوار بھی سکتی ہے زندگی. اللہ راضی ہوگا. اب اللہ تو ناراض نہیں ہے نا جو نیکی کا بھی آپ نے, زندگی مشکل ہوگی. تو یہی تو قیمت ہے اصل نیکی کی. اور قیمت کیا ہے کہ مشکل راستے کو اختیار کیا جبکہ آسان راستہ تھا. آسان راستہ گمراہی کا تھا, ہم نے مشکل راستہ پسند کر دیا اس کی رضا کے لیے. جب تک وہ نہ ملے آپ بات نہ کرو, اور پھر نیکی کر کے دریا میں ڈال. ٹھیک ہے جیسے لوگ آج کا انسان نیکی کرتا ہے تو پھر ساتھ جتاتا ہے تو جی آپ سے رشوت ہم نے نہیں دی. کس سے بتا رہے ہو؟ جس کے لیے یہ کام کیا وہ تو دیکھ رہا ہے, دیکھے میرے آ رہی نہیں بتانے کی نہیں. محرم تو پہلے ہی جانتا ہے. بتانے کا مدعا کیا ہے؟ داد. جس نے نیکی کی داد لے لی اس نے نیکی کا صلہ قیامت سے پہلے لے لیا. اس لیے نیکی کی داد مت لو. اور ہمدردی داد ہے. ہمدردی کیا ہے؟ داد ہے. یعنی کہ نیکی کا صلہ ہے ہمدردی. جس نے نیکی کو ہمدردی حاصل کر لی لوگوں کی, سمجھو کہ اس نے انعام یہاں سے لے لیا. اب آخرت کی نیکی کونی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نیکی کو اس طرح کرو کہ اس کے پاس مطلب گلاب ہے, گلاب پہ تم گالی دے دو. گلاب کا پھول خوشبو دے گا, بیچارے کی فطرتی خوشبو ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ آپ کی فطرت جب نیک ہو گئی تو پھر آپ نیکی پہ مجبور ہو جائیں گے. دوسرا چاہے کچھ بھی کرے کہ نیک آدمی نیکی کرتا ہے یہ اس کی فطرت بن جاتی ہے. اچھا, نیکی کرنا ابتدائی عمل یہ ہے کہ نیکی کے خیال کو قبول کرنا. خیال یہ ابتدا ہے کہ اس دنیا میں نیکی بھی ایک شعبہ ہے, اسے پڑھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے. یہ ابتدا کی بات ہے. پھر کہتا ہے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے, لانے کی کوشش کرتا ہے. پھر رک جاتا ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر یاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. پھر اس کی وجہ سے ابتلا میں آ جاتا ہے. اب بات نہیں درجہ ہے. وہ جب ابتلا ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے تو وہ بتاتا ہے لوگوں کو دیکھو میں نے نیکی کی ہے, بڑی پریشانی ہو گئی ہے, لیکن میں چھوڑوں گا نہیں, نیکی کو میں کرتا ہی جاؤں گا. تو یہ آدمی جو ہے نا اپنی نیکی کا صلہ لے رہا ہے. آج کا روزہ تو اتنا لگا جیسے گولی لگتی ہے. تیری وہ بتا دے نا روزہ لگ گیا, دقت ہو گئی, یہ بتا رہا ہے روزے کی ساری بات کہ وہ رات کو ذرا دیر سے جاگنا کھل گیا, یہ ہو گیا, واقعات ہو گیا, بہت ہی گرمی ہے آج بتا رہا ہے. دنیا سے کیا کر رہا ہے؟ اندر نہیں لے رہا ہے, نیکی کو بیچ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نیکی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے, تم بھی جانتے ہو, اور کسے بتا رہے ہیں؟ یہ ایک درجہ. اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ نیک آدمی اس طرح نیکی کرتا ہے جیسے فطرت اس کی ہے نیک. آپ بات ہے دنیا دار دنیا کرتا ہی جائے گا تو دین دار دین کرتا ہی جائے گا. ایک دفعہ پوری حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دین سے کتنی محبت گئے. آپ نے فرمایا جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے, کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے دنیا حاصل کرنے کا. تم کوئی موقع نہیں چھوڑو اپنے دین کو محبوب کرنے. آپ ایسے میں کہ اس کا کام وہ ہے, تمہارا کام وہ ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ گلاب کے پھول کو خوشبو اس کی فطرت ہے, اسے گالی دے دو تب بھی خوشبو دے گا, کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے. جب آپ کی فطرت بن گئی نیک تو پھر آپ نیکی کرو گے اور کرتے ہی چلے جاؤ گے بغیر اس بات کے کہے ہوئے کہ میں نیکی کرتا ہوں, کیونکہ مجھے فطرت کرتے ہیں. آپ ابھی نیکی کر رہے ہو پاتے راستے میں, بات نہیں آپ کو. جب یہ فطرت بن جائے گی تمہاری پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, پھر تم یہی کچھ ہی کرو گے.
پھر ہر وقت آپ وہی کام کرو گے. تو گویا کہ نیکی کو اپنی فطرت بنانا جو ہے نا یہ ہے اصلی کام. جب یہ آپ کی فطرت بن جائے گا نہ اس کی داد لوگے نہ فریاد ہوگی. اور پھر آپ مجبور ہیں, وہ برائی پہ مجبور ہے, آپ نیکی پہ مجبور ہیں. رشتے دار اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے, آپ اسے نیکی کریں گے. کیوں؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا, ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. آپ آج میں رہیں بچھو ڈستا ہی چلا جائے گا, نیکی کرتا ہی جائے گا. اس لیے نیکی کی ہمدردی نہ لیا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ اس دنیا میں اکثر کچھ ہم نے گزارا بھی کرنا ہے, یہ اپنی نیکی سے الاؤنس لینا ہے, نہ لو.